اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، خالد کمانڈر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو نئے سال کی، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ 2022 اچھا گزرا، برا گزرا، درمیانہ گزرا، کیسے بھی ہے گزر گیا الحمدللہ۔ بہت بڑے نقصانات سے اللہ تعالیٰ نے عوام کو بچا کے رکھا۔ مسئلے مسائل بہت رہے، سیاسی حالات بہت گمبھیر رہے، مہنگائی اپنے عروج پہ رہی، پھر بھی الحمدللہ وہ ہمارا فرض بنتا ہے، حالات اچھے ہوں برے ہوں جیسے بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے۔ الحمدللہ کہنا ضروری ہے الحمدللہ کہ 2022 جیسا بھی گزرا اچھا گزر گیا، اور اس کے ساتھ ہی اس توقع کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سال 2023 کا پاکستان کی قوم کے لیے، اس ملک پاکستان کے لیے اچھا ثابت کرے، اور جو مسئلے مسائل 2022 میں فیس کیے ہیں اس عوام نے، اس ملک نے، اللہ تعالیٰ ان مسئلے مسائل سے، ان مصیبتوں سے، ان تکلیفوں سے اللہ تعالیٰ دور رکھے، آمین۔ ناظرین، کچھ ذکر ہوگا پنجاب کے حالات کا اور سندھ کے حالات کا۔ پنجاب میں سہولت کارڈ کے حوالے سے، پنجاب میں پی ٹی آئی کے منحرف رکن کہیں یا کیا کہیں، اس کے بارے میں پی ٹی آئی کی طرف سے ایک فیصلہ آ چکا ہے، اور اسی طرح لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے جو اپوزیشن، خود ساختہ اپوزیشن لیڈر، میں تو کہوں گا اس کو راجہ ریاض کو، اس کے حوالے سے پہلے بھی کچھ آبزرویشنز آئی تھیں، فیصلے آئے تھے، اور اب پھر سے لاہور ہائی کورٹ نے اپنی آبزرویشنز دی ہیں، کچھ چیزوں کو سامنے لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالات کو کچھ بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور سندھ کے حوالے سے اگر بات کریں گے، بوری بند لاشوں کی جو کچھ سال پہلے تک آپ کو نظر آ رہی تھیں، ان میں کافی کمی آ گئی تھی، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہو گئی تھی، اور ایک دفعہ پھر آپ نے یہ تو سن ہی لیا ہوگا کہ ایم کیو ایم دوبارہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو رہی ہے۔ کس طریقے سے ہو رہی ہے اس کا تذکرہ کروں گا، اور بہت بڑا کرپشن سکینڈل جس کا میں نے ذکر تو نہیں کیا لیکن میڈیا پہ پہلے سے آ رہا تھا، موٹر وے کے حوالے سے، جو سکھر حیدرآباد موٹر وے بن رہی ہے، اس کے حوالے سے 2 سے 4 ارب کا غبن ہوا ہے، جو حکومتی خزانے سے پیسے وڈرا ہوئے ہیں اور کہاں گئے ہیں، کدھر گئے ہیں، برآمد بھی ہوئے ہیں کافی حد تک، اس کے بارے میں ایک پیش رفت ہے، اس کا حوالہ کروں گا، ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے ذکر کروں گا سندھ کے حوالے سے ایم کیو ایم، کامران ٹیسوری، جو امپورٹڈ حکومت کا حصہ بنی ایم کیو ایم، اور اس کے بعد سے ایک ان کا یہ مطالبہ تھا کہ ان کو گورنرشپ دی جائے۔ پیپلز پارٹی نے بہت ٹال مٹول کے بعد، کافی لڑائی جھگڑوں کے بعد، کافی اتار چڑھاؤ کے بعد، آخر کار کامران ٹیسوری کو، جو کہ خود کئی کیسز میں مطلوب تھا، بدنام زمانہ تھا، اور اس شخص کو گورنر سندھ بنا دیا۔ یہ تو خیر اب ہمیں کوئی عجوبہ نہیں لگتی کہ جب سے امپورٹڈ حکومت آئی ہے تو اس میں بڑے عہدے جو دیے جاتے ہیں، وزارتیں جو دی جاتی ہیں، وزارت مملکت جن کو دیے جاتے ہیں، یا گورنر یا اس طرح کے جو بھی بڑے عہدے ہیں، ان کی ذمہ داریاں جن کو دی جاتی ہیں، ان پہ مقابلہ ہوتا ہے کہ ان پہ کس لیول کے کس طرح کے کیسز تھے۔ تو کامران ٹیسوری بھی اسی طرح کا ایک شخص تھا جو انہوں نے چنا، اور اب وہ ایم کیو ایم جس کی حکومت کراچی اور حیدرآباد کئی دہائیوں تک رہی، 30-40 سال آپ کہہ سکتے ہیں، اور اس میں کراچی اور حیدرآباد
پیپلز پارٹی کے ساتھ انہوں نے ان 2 بڑے شہروں کو، پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے کراچی، بلکہ دنیا میں بھی اس کا پہلے کچھ نمبروں میں آتا ہے، تو ان کا کیا حال کر دیا ہے۔ سب سے بڑا معاملہ جو ہے اگر دیکھا جائے تو اس کا رہا ہے جو عوام نے ڈکیتیوں، قتل و غارت، اسٹریٹ کرائمز میں بھگتا ہے، ان میں خاصی حد تک پچھلے کچھ سالوں سے کمی آئی۔ جب سے آپریشن ہوا تھا، رینجرز نے، پاکستان آرمی نے یہ آپریشن کیا تھا اور اس میں خاصی کمی آ گئی ہوئی تھی، تو اب اس میں جو ان کا MQM کے جو توڑ پھوڑ کی گئی، ان کے حصے بکھرے کیے گئے، علیحدگیاں ہوئیں ان کی، تو اس سے بہت فرق پڑ گیا تھا۔ اور اب جو اس کے حصے اکٹھے ہو رہے ہیں اس میں ایک تو MQM حقیقی ہے، اسی طرح فاروق ستار کا ایک گروپ ہے، اور ایک جو میئر تھے ان کے، ان کی ایک پارٹی ہے۔ MQM لندن کو تو اب بھی یہ دور ہی رکھ رہے ہیں، MQM حقیقی ہے، تو یہ دھڑے اب اکٹھے ہو رہے ہیں، ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں اور کافی حد تک یہ آپس میں قریب آنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور لگ یہی رہا ہے کہ یہ اپنی جو کھوئی ہوئی ساکھ ہے اس کو دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اس کھوئی ہوئی ساکھ تو اپنی جگہ پہ، اس میں جو دوبارہ سے ایک قتل و غارت اور اس طرح کی جو چیزوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اسٹریٹ کرائمز میں، ڈکیتیوں میں جو اضافہ ہو رہا ہے، اور ان کا اتحاد جس طرح نظر آ رہا ہے اگر ہو جاتا ہے تو اور زیادہ یہ کراچی اور حیدرآباد کے جو شہری ہیں ان کے لیے ایک اذیت ناک پیغام ہوگا ان کی طرف سے، اور وہی سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا، وہی خوف و ہراس ہوگا، جیسا کہ پچھلے 2-3 ہفتوں سے آپ دیکھ لیں کہ مرڈرز میں اضافہ ہو گیا ہے، سر عام گولیاں ماری جاتی ہیں نوجوان لڑکوں کو، ڈکیتیاں ہوتی ہیں، تو یہ معاملات جو ہے ایک دفعہ پھر بڑھنا شروع ہو جائیں گے، اور یہ ایک کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اگر یہ اکٹھے ہو جائیں گے تو شاید یہ دوبارہ اپنا الیکٹورل جو پہلے سے ان کے پاس کانسٹیٹوئنسیز تھیں MPs کی، MNAs کی، تو شاید اس کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کر لیں گے۔ لیکن عوام اب جاگ چکی ہے، عوام کا شعور بیدار ہو چکا ہے، تو وہ پوزیشن تو نہیں آئے گی، ان کی حالت بھی وہی ہونی ہے جو اگر آپ قومی تناظر میں دیکھیں، جو PDM کی 13 سے 15 جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں، چھوٹی یا بڑی، تو ان کی جو حالت ہو رہی ہے ضمنی انتخابات میں، چاہے پاکستان کے کسی بھی کونے میں ہو، تو ان کے بھی حالت وہی ہونی ہے۔ بہرحال وہ ایک ڈوبتے کو تنکے کا سہارا تلاش کرنے کی یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں، کر لیں، کر کے دیکھ لیں، عوام اپنا فیصلہ دے گی۔ اب بات کریں گے کہ جو بڑے غبن کا ہوا ہے سکھر حیدرآباد موٹر وے پہ، اس میں جو گورنمنٹ کے DC سے انہوں نے کافی سارے اربوں روپے جو ہے وہ پیسے وڈرا کیے ہیں، اور وڈرا کرنے کے بعد جو زمینیں انہوں نے ایکوائر کرنی تھیں، ان کے لیے جو پیمنٹس کرنی تھیں، وہ چیزیں ساری نہیں ہوئیں، لیکن پیسہ جو ہے وہ 2 سے 4 ارب تک روپے جو ہے وہ غائب ہو گئے۔ اب جب NHA کو وہ زمین چاہیے تھی اور NHA نے کہا جی ہمیں اس کا کام شروع کرنا ہے اور یہ زمینیں ہمارے ہینڈ اوور کی جائیں، تو پتہ چلا کہ آن دی گراؤنڈ یہ کوئی چیزیں ہیں ہی نہیں ہیں۔ لیکن جو فنڈ مختص کیا گیا تھا 4 ارب کے قریب زمینوں کو ایکوائر کرنے کا، وہ انہوں نے ادھر ادھر کر دیا ہے، اور اس حوالے سے جب اداروں نے ایکشن لیا صحیح، تو اس میں ان کے گھروں سے بے تحاشا کیش بھی برآمد ہوئی، اور DC صاحبان کو کس نے پاکستان سے پار کروایا، بھاگنے میں وہ کامیاب ہوئے، نکل گئے، اور کچھ لوگ اس میں اریسٹ بھی ہوئے، اور اب تفتیش اس سلسلے میں بڑی اچھی طریقے سے جا رہی تھی۔ JIT بہت اچھی بنی، ایک بڑے ایماندار جو چیئرمین اینٹی کرپشن سندھ کے ہیں وہ نواز صاحب وہ کر رہے تھے، لیکن چونکہ ہماری حکومتیں اس طرح کی بیٹھی ہیں، مفاد پرست ٹولے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو اس طرح کے لوگ جو تفتیش کرنے والے ہیں وہ ناگوار گزرتے ہیں، اور اسی حوالے سے جب انہوں نے دیکھا کہ اب یہ خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے، اور ان کے جو اوپر جو رابطے ہیں، جو ایک چین ہے، ان کڑیوں کو جو ہے نا اب ان تک ان کے ہاتھ پہنچ جائیں گے، اور تفتیش کا دائرہ وہ وسیع کر رہے تھے، تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے
اس چیز سے بچنے کے لیے انہوں نے چیئرمین اینٹی کرپشن کو ہٹا دیا ہے. وہی JIT کے سربراہ بھی تھے اور نئے اپنا پسندیدہ لوگ جو میں کہتا ہوں کہ ان کے جو من پسند بابو ہیں ان کو وہ لے آئے ہیں اور وہ اب وہ چیئرمین اینٹی کرپشن سندھ بھی بن گئے ہیں اور JIT کے سربراہ بھی یقیناً وہی ہوں گے. تو پھر وہی ہوگا. پھر عدالتوں نے آخر میں آگے کیا کرنا ہے, انہوں نے تفتیش جو کچھ ہونی ہے انہوں نے اس پہ مٹی ڈالنی ہے اور مٹی ڈالی جائے گی. اب بات کروں گا جو پنجاب کے حوالے سے سہولت کارڈ سے جن لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے. ناظرین, ایک بہت ہی خوش آئند خبر ہے کہ 2022 میں پنجاب سے جو پنجاب کے لوگوں نے, غریب لوگوں نے, حاجت مند لوگوں نے جو سہولت صحت کارڈ سے فائدہ اٹھایا ہے وہ ہے 54 لاکھ. اور اس میں 75% ان لوگوں نے جو نجی آپ کے پرائیویٹ ہاسپٹلس تھے وہاں سے انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے اور جو 25% کے قریب ہے وہ سرکاری اسپتالوں سے یا دوسرے جو صوبوں کے اسپتال تھے وہاں سے انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے. اس کے لیے تقریباً جو ابھی چیز سامنے آئی ہے 53 ارب کے قریب ان کے جو کلیم سامنے آ چکے ہیں 2022 میں, اور 53 ارب میں سے آپ دیکھ لیں کہ 40-41 ارب جو ہے وہ نجی اسپتالوں کا حصہ بنے ہیں اور 11-12 ارب جو ہے وہ سرکاری اسپتالوں کا. ایک بہت ہی بڑی ایک سہولت ہے غریب عوام کے لیے اس وقت جب کہ بہت ہی مہنگائی ہے اور غریب ایک پتہ گولی کا لینے کے لیے مجبور ہے, بے بس ہے, وہ بھی نہیں خرید سکتا. تو یہ پنجاب حکومت کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے ان مشکل حالات میں, جب کہ خزانے بھی خالی ہیں اور اخراجات بڑی مشکل سے حکومتی جو اخراجات ہیں بڑی مشکل سے وہ پورے ہوتے ہیں. اس وقت بھی انہوں نے یہ سہولت برقرار رکھی. کچھ عرصے کے لیے اس کو سسپینڈ کیا گیا تھا جب یہ امپورٹڈ حکومت نے اپنا ایک کٹ پتلی وزیر اعلیٰ وہ لگا دیا تھا اور حکومت 2-2.5 مہینوں کے لیے ان کے ہاتھ میں آ گئی تھی. تو یہ سہولتیں تو مطلب ہے کہ اس وقت غریب عوام کی انہوں نے اپنے ہاتھ سے وہ لے لی ہیں. اسی طریقے سے جو ایک MP نے پرویز الہی کو ووٹ نہیں دیا تھا, پارٹی کا جو ڈیسیژن تھا اس کے خلاف, رحیم یار خان سے مسعود صاحب تھے وہ غائب ہو گئے تھے, انہوں نے ووٹ نہیں دیا تھا, تو اس کے خلاف بھی PTI نے ایکشن لے لیا ہوا ہے اور ان کو پارٹی رکنیت سے معطل کر دیا ہے, پارٹی سے ان کو کک آؤٹ کر دیا ہوا ہے. اور ساتھ ہی وہ الیکشن کمیشن میں ان کے خلاف ریفرنس 63A جو پارلیمانی پارٹی کے ایکٹ ہے اس کے تحت انہوں نے ریفرنس بھیج دیا ہے, اپلیکیشن بھیج دی ہے الیکشن کمیشن کو کہ ان کو نااہل کیا جائے اس بیس پہ کہ انہوں نے پارٹی کی جو ڈائریکشنز تھی, پارٹی کا جو حکم تھا, جو ایک فیصلہ تھا اس کو قبول نہیں کیا, اس کے مطابق انہوں نے ووٹ نہیں دیا, اس کے مطابق انہوں نے فیصلہ نہیں کیا اور پارٹی کو انہوں نے دھوکہ دیا, غداری انہوں نے کی پارٹی سے. اسی طرح جو خود ساختہ اپوزیشن لیڈر ہے قومی اسمبلی میں راجہ ریاض صاحب, جنہوں نے ایک لوٹوں کا ایک بنچ اکٹھا کیا ہوا ہے, اس بنچ کی یہ سربراہی کر رہے ہیں. اور عدالتوں کو بھی اس چیز پہ شبہ ہوا ہے, عدالتوں نے آبزرویشن دی ہے, خاص طور پہ لاہور ہائی کورٹ نے, جس میں کچھ ایک اپلیکیشن گئی ہوئی تھی ان کے خلاف کہ ان کو ہٹایا جائے اپوزیشن لیڈر سے. تو اس میں اس وقت بھی آبزرویشن دی تھی لاہور ہائی کورٹ نے حرکات رکھتے ہوئے, انہوں نے اسپیکر کو یہ لکھا تھا کہ وہ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے راجہ ریاض کے خلاف کوئی ایکشن لیں. وہ اپلیکیشنز تو وہ اسپیکر صاحب نے, مطلب بادشاہ لوگ ہیں یہ اسپیکر صاحب نے بڑے آرام سے یہ کہہ کے کہ یہ ناقابل سماعت اپلیکیشن ہے اس کو سائٹ پہ کر دیا ہے. بہرحال دوبارہ لاہور ہائی کورٹ نے اسی چیز پہ جو ہے نا اس معاملے کو آگے بڑھاتے ہوئے اور پوچھ گچھ کی ہے, اور اس حوالے سے اب جو ہے ریفرنس چلا گیا ہے صدر پاکستان, پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف اور اسپیکر کو کہ اس چیز کو دوبارہ دیکھا جائے کہ راجہ ریاض کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا تعلق PTI سے ہے اور PTI اس وقت اسمبلیوں میں نہیں ہے اور وہ اپنی پارٹی کو چھوڑ کے اپوزیشن لیڈر بنا ہوا ہے, اور جو قانون سازی ہو رہی ہے اس میں جو جائز ایک تنقید ہونی چاہیے کسی بھی قانون بنانے کے لیے, بننے کے لیے جو ایک ڈسکشن ہونی چاہیے, اس میں بھی کبھی ان کا کردار سامنے نہیں آتا. اور منوان یہ شاہ سے زیادہ بھی شاہ کے وفادار لگتے ہیں اور اس قانون کو پہلے سے پاس کرنے میں یہ اپنی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں. تو یہ کون سی ڈیموکریسی ہے, کون سی اپوزیشن ہے, کس طرح کی اپوزیشن ہے, یہ تو وہی عجیب سا صورتحال ہے. کوئی ڈیموکریسی والا نام و نشان ہی نہیں نظر آتا اس قومی اسمبلی میں, اور دوسری جماعت سے ہوتے ہوئے, اس جماعت سے ہوتے ہوئے جو اسمبلیوں میں بھی نہیں ہے اور اس کا حصہ ہوتے ہوئے یہ اپوزیشن لیڈر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیسے بن سکتے ہیں جبکہ اس پارٹی کا منشور ہی کچھ اور ہے. پارٹی
قومی اسمبلی سے باہر بیٹھی ہوئی ہے، ریزائن دے کے بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ صاحب حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور حکومت جو بھی چاہتی ہے جس طرح کے الٹے سیدھے قانون بنوا رہے ہیں تو یہ ان کی ہاں میں اس طرح شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنے ہوئے ہیں۔ تو اس چیز کو دوبارہ سے دیکھا جائے، اسپیکر کی طرف یہ موو ہو گیا ہوا ہے، پریزیڈنٹ کی طرف، شہباز شریف کی طرف۔ تو ناظرین دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس بارے میں۔ امید ہے کہ عدالتیں اس وقت بڑا اچھا قدم اٹھا رہی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا، انہوں نے بڑا اچھے اقدامات کیے ہیں۔ اسی طرح سندھ ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ اور پنجاب ہائی کورٹ اچھے فیصلے دے رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔